ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے سلوک کرنے سے متعلق، یعنی بھلائی کرنے سے متعلق احادیث کریمہ سماعت فرمائی کہ بھلائی کرنے میں سب سے اول درجہ جو اقربا میں ہے، اولو الارحام میں ہے، وہ والدین کا۔ اس سے متعلق کچھ بشارتیں، کچھ وعیدیں آپ نے احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائی۔ آئیے مزید آگے دیکھتے ہیں اور بھلائی سے متعلق، سلوک سے متعلق احادیث کریمہ سننے سنانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بیہقی نے سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ باپ کا حق اولاد پر۔ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ویسا ہی حق ہے جیسا باپ کا حق اپنی اولاد پر ہے، تو لہٰذا بڑے بھائی کی قدر کریں، اس کی عزت کریں اور اس سے صلہ رحمی برقرار رکھے اور رشتہ جوڑ کر رکھے، اور عزت و توقیر یہی جان اور سمجھ کر کرے کہ جن کے والد باحیات نہیں، کہ یہ میرے والد کی جگہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرما چکا، رشتہ کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے نا، رشتہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، رشتہ کھڑا ہوا اور دربار الوہیت میں استغاثہ کیا، ارشاد الہی ہوا، کیا ہے؟ رشتہ نے کہا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے۔ ارشاد ہوا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا، ہاں میں راضی ہوں۔ فرمایا، تو بس یہی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی رشتہ رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے، جو مجھے ملائے گا اللہ عز و جل اس کو ملائے گا اور جو مجھے کاٹے گا اللہ عز و جل اسے کاٹے گا۔ ابو داؤد نے
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں۔ رحم یعنی رشتہ کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کے اثر یعنی اس کی عمر میں تاخیر کی جائے، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ والوں کے ساتھ سلوک کرے یعنی بھلائی کرے، یعنی صلہ رحمی کرے، رشتہ جوڑ کر رکھے، رشتہ کاٹ کے نہ رکھے۔ ابن ماجہ نے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی مگر دعا اور بر یعنی بھلائی، یعنی احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم رہ جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ یہاں تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہے، اور زیادتی عمر کا بھی یہی مطلب ہے کہ احسان کرنا درازی عمر کا سبب ہے، درازی عمر کا سبب ہے، اس کی وجہ سے احسان کرنے کی وجہ سے، حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، حسن و سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو رشتہ کاٹتا ہے، چاہے جس سے کاٹے، سگے بھائی، سنی صحیح العقیدہ سگے بھائی سے کاٹے یا اپنے کسی مومن بھائی سے کاٹے، اس سے سلام دعا بند کر لے۔ اگر کسی سے آپ کو اختلاف بھی ہو، کچھ تکلیف بھی ہو، تو کم سے کم سلام دعا تو جاری رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، مسلمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ احسان کرنا درازی عمر کا سبب ہے، اور رزق سے ثواب اخروی مراد ہے کہ گناہ اس کی محرومی کا سبب ہے نا، کہ اگر بندہ ثواب نیکی کرے گا، صلہ رحمی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اور اگر صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، سلوک یعنی بھلائی سے پیش نہیں آتا ہے، حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، تو اب اسے ثواب نہیں ملے گا، تو اب اس کے بدلے میں گناہ ملے گا، تو وہ گناہ آخرت میں بہت بھاری پڑے گا، اور یہ محرومی کا سبب ہے۔ اور ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں دنیاوی رزق سے بھی محروم ہو جائے، یعنی رزق سے مراد دونوں چیز بیان کی، رزق سے مراد اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی، روک دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، کہ ثواب میں کمی ہوگی، اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی رزق بھی مراد ہو اور دنیاوی رزق سے بھی اسے روک دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں جو صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، اگر ان کے یہاں رزق کی، ان کے یہاں مال و دولت کی اگر بھرمار بھی ہوگی تو اس میں برکت نہیں۔ اور برکت کا مطلب میں نے بارہا بتایا، برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 10 روپیہ رکھے آپ وظیفہ کرے تو کھول کے دیکھو تو وہ 1000 ہو جائے، نہیں، برکت کا یہ مطلب نہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خرچ اور آپ کی ضرورتیں، آپ کی جو ماہانہ ہے اسی میں اس طرح پورا ہو جائے کہ 25,000 جہاں لگنا تھا وہاں 2، 2,500، 3,000 میں آپ کا کام ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑے ہی پھر آپ راضی ہو گئے اور آپ کو طمانینت قلب حاصل ہے 3,000، 5,000، 10,000 میں بھی، تو یہ رزق کی برکت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھیں یہ ساری حدیثیں جو میں نے ذکر کی، یہ سب کس سے متعلق تھی؟ صلہ رحمی سے متعلق۔ اور صلہ رحمی یعنی رحم، رشتہ، رحم کا معنی رشتہ، رشتہ کی عربی رحم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا۔ اب جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ فضل اور احسان کرے، اس کی مغفرت کرے اور اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر خاندان والوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن و سلوک کرے۔
سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ابھی صلہ رحمی سے متعلق مزید احادیث سماعت فرمائے، بہت آسان لب و لہجے میں بھی ہے اور بہت آسان سی باتیں بھی ہیں، کچھ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ حاکم نے مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب پہچانو، اپنے نسب پہچانو کہ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا دادا کون ہے، تمہارا پردادا کون ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں پہچانو، کیا وجہ ہے پہچاننے کی؟ فرمایا اپنے نسب پہچانو تاکہ صلہ رحم کرو۔ صلہ رحمی مانا جوڑنا نا، جب تمہیں معلوم ہوگا بھائی یہ میرے چاچا کا لڑکا ہے، یہ میرے پپو کا لڑکا ہے، یہ میرے پپو کی طرف سے فلاں لگتا ہے، میرے دادا کی طرف سے فلاں لگتا ہے، یہ میرے دادا کے بھائی کا لڑکا پوتا ہے، یہ میرے دادا کے بھائی کی فیملی ہے، وہ میری دادا کی بہن کی فیملی ہے، یہ سب رشتے ہی ہے۔ اور گاؤں میں دیکھیں آپ، ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہر گاؤں میں آپ دیکھ لیں کہ اگر رشتہ نکالا جائے تو پورا گاؤں ایک دوسرے کا رشتہ دار نکلا ہے، سمجھے؟ ہاں، تو اسی لیے فرمایا کہ اپنے نسب پہچانو تاکہ صلہ رحم کرو، کیونکہ اگر رشتہ کو کاٹا جائے تو اگرچہ قریب ہو وہ قریب نہیں، اور اگر جوڑا جائے تو دور نہیں اگرچہ دور ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یعنی دور کا رشتہ بھی ہے آپ کا اور آپ اس کو جوڑ رہے ہو تو وہ دور کا نہیں بلکہ قریب کا ہے، اور رشتہ اگر کاٹا جا رہا ہے اگرچہ وہ قریب کا ہو تو وہ قریب نہیں ہے، اور اگر جوڑا جائے تو دور نہیں اگرچہ دور ہو، یعنی جوڑنے سے قربت پیدا ہو جاتی ہے اور کاٹنے سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب کو اتنا سیکھو جس سے صلہ رحم کر سکو، کیونکہ صلہ رحم اپنے لوگوں میں محبت کا سبب ہے، اس سے مال میں زیادتی اور اثر یعنی عمر میں تاخیر ہوگی، یعنی عمر میں برکت ہوگی اور مال میں بھی زیادتی ہوگی۔ جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے نا، زبردستی بلا وجہ حسد بغض میں یا دوسروں کی باتوں میں آ کے بھائی سے لڑا بیٹھا ہے، والد سے لڑا بیٹھا ہے، سب کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے، تو اس کے پاس رزق بھی نا اس کو چھو چھو کے نکل جاتا ہے، سمجھے؟ اس کو بھی دکھتا ہے کہ آ رہا ہے لیکن رک نہیں رہے، تو اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حسن سلوک بالخصوص اپنے نسب والوں سے، کیونکہ قرآن میں بھی حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے نا، قرآن میں بھی جہاں کا فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جہاں ذوی القربہ اور ارحام وغیرہ اولو الارحام سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہی لوگ ہیں، قریبی لوگ، نسب والے لوگ۔ والد کی طرف سے پچھلے ہفتے میں نے بتایا، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے جتنے ہیں، چاچا ہو گئے، بڑے ابا ہو گئے، دادا دادی وغیرہ، یہاں نانا نانی وغیرہ، ماما ماموں اور کیا کہتے ہیں خالہ وغیرہ، تو یہ تمام لوگ ان سے رشتہ داری بنا کے رکھی جائے، ہاں جبکہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان، ورنہ جو اللہ و رسول کا مخالف ہو، ان کا گستاخ ہو، تو اس کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے پھینکنا کا حکم ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ صلہ رحمی کی برکت۔ اب جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں زیادتی ہو، اس کی عمر میں زیادتی ہو، تو چاہے اس کا جیب تنگ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر خاندان والوں کے لیے جہاں کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرے وہیں پہ کشادہ دسترخوان بھی رکھے اور خوشی کا اظہار کرے مہمان کے آنے پہ، بالخصوص اپنے گھر خاندان والوں کے آنے پہ، اور بلائیں رفتہ رفتہ، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے رحمت اور انوار کی بارش نازل ہوگی۔ ہاں بس یہ ہے کہ صبر رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 کا 10 ملتا ہے تو یہاں 1 اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو باہر نکلتے نکلتے 10 مل جانا چاہیے، ورنہ پریشان رہیں گے، ابھی تک ملا نہیں حضرت تو بولے تھے۔ ہاں جی، صبر سے کام لیں گے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ رزق فقط زیادتی مال کا نام نہیں ہے، طمانینت قلب، کروڑوں ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا ہے، اور ایک کے پاس 1000 بھی نہیں ہے برابر لیکن سکون ہے، اطمینان ہے، فری مائنڈ گھوم رہا ہے بندہ، تو یہ ہوتا ہے، یہ بھی رزق اور طمانینت قلب، اس سے بڑا رزق کیا ہوگا۔ اور رزق کو اصل میں ہم نے سمجھ رکھا ہے ایسی پیسہ، دراہیم و دنانیر، یہ رزق نہیں ہے، رزق تو ہر چیز ہے نا، اللہ نے جو نعمت ہمیں دی وہ اس کا رزق ہے، اور جو نعمت دی ہے اس کا کل بروز قیامت سوال بھی ہونا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج تو اتنا کچھ ہے پوچھیے مت۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی
تو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا؟ بولے ہاں، یہ تمہاری جو تم مشکیزہ لیے ہوئے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کھجور لیے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں اس وقت کیسے قسم پرسی کی عالم میں زندگی گزاری جاتی تھی، اور آج کیا نہیں ہے ہمارے پاس، پہننے کے لیے 20 کپڑا ہے، اس وقت فقط 3 کپڑے ہوتے تھے، 4 کپڑے، 1-2 کپڑے سے بھی زائد ہو جائے تو صحابی اصحاب کا قول ملتا ہے کہ وہ گھبرا جاتے تھے کہ کہیں دنیا تو میرے پاس نہیں آ رہی ہے، کہ میں دنیا میں تو ملوث نہیں ہو رہا ہوں، ہمارے پاس اگر ہم روزانہ بھی کپڑے بدلے تو 20 دن نیا کپڑا پہنیں گے۔ ہاں، تو لہٰذا سوچیں ذرا، اور اپنے گھر خاندان والوں کو ملا کر جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جس کو ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو، رزق میں وسعت ہو، اور بری موت دفع ہو، بری موت اس سے دور ہو، بری موت نہ مرے، بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ والوں سے سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا کیا عطا فرمائے گا؟ رزق میں بھی برکت دے گا، عمر میں بھی برکت دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے بری موت سے بھی بچائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بیہقی نے شعب الایمان میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، یعنی رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ جس قوم میں، اور یہاں دیکھیے ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ بھرپور موجود ہے، بھرے ہوئے ہمارے معاشرے میں، جو ایک دوسرے سے رشتہ کاٹے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ذرا سوچے کہاں سے رحمت الہی نازل ہوگی۔ ترمذی و ابو داؤد نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے، وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں۔ بغاوت یعنی حاکم اسلام کی بغاوت کرنا، اور صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرنا، تو اس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور بیہقی کی روایت شعب الایمان میں انہی سے یوں ہے کہ جتنے گناہ ہے ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے، کہ اس کی سزا زندگی میں موت سے پہلے دے دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ اور گزشتہ ہفتہ آپ نے والد والدہ دونوں کے حقوق سے متعلق اور ان سے حسن سلوک کرنے سے متعلق احادیث کریمہ سماعت فرمائی۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے، صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے، یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا تو اس نے اس کے ساتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے کاٹا جاتا ہے، ادھر سے یہ جوڑا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم سمجھتے ہیں صلہ رحمی وہی کہ وہ بھی بھلائی کرے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، وہ میرے کو گھر بلائے تو میں بھی اس کے اپنے گھر بلاؤں گا، نہیں، وہ رشتہ کاٹ رہا ہے تو تو جوڑ، یہ صلہ رحمی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قرابت والے ایسے ہیں کہ میں انہیں ملاتا ہوں وہ کاٹتے ہیں، میں انہیں ملاتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ حلم بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا تو تم ان کو گرم راکھ پھنکاتے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ گرم راکھ پھانکنا کتنا مشکل ہے۔ ایک تو سوکھی پھانک لے لیجئے آپ، جیسے سفوف وغیرہ دوا ہوتی ہے پاؤڈر ٹائپ کا، بغیر پانی کے اترے گی وہ، اور یہ تو راکھ ہے، راکھ وہ بھی گرم، اس کو پھانکنے میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مشقت سے بندہ پھانکے گا۔ کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو اور وہ کاٹتے ہیں، تم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، وہ برائی کرتے اس لیے کہ یہ بھی برائی کرے، یہ بھی دور ہو جائے، تو تم گویا کہ ان کو گرم پھانک جو ہے ان کو
راکھ کی پھنکاتے جا رہے ہو اور انہیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ حسد اور بغض میں تڑپتے جا رہے ہیں، اور لیکن تمہارے صلہ رحمی کا بدلہ اچھے سے نہیں دے رہے، کہ تم ان کو گرم راکھ پھنکاتے ہو، اور ہمیشہ اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا جب تک تمہاری یہی حالت رہے۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ ارے میں تو رشتہ جوڑتا ہوں، مجھے میرے ساتھ ہی برائی ہوتی ہے نا، برائی کرنے والے کرے، اگر آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو وہ مددگار حقیقی ہے اپنے طرف سے، اور اب تائید غیبی آپ کو عطا فرمائے گا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ کب؟ جب تک تمہاری یہی حالت رہے۔ تو لہٰذا اپنے مسلمان بھائی چاہے سگے ہوں چاہے سگے نہ ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنا یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا و آخرت دونوں جہان میں جزا عطا فرماتا ہے۔ آخری حدیث سماعت فرما لے۔ حاکم نے مستدرک میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو گیا، میں نے جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا، پھر فرمایا اے عقبہ، دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو وہ اپنے رشتہ والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جب اپنے رشتہ والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ مسئلہ بھی دیکھ لیں، صلہ رحمی کے معنی ہے رشتہ جوڑنا، یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے۔ جن رشتہ والوں کے ساتھ صلہ واجب ہے وہ کون ہے؟ بعض علماء نے فرمایا وہ ذو رحم محرم ہے، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذو رحم ہے محرم ہو یا نہ ہو، جو بھی ذو رحم ہے ان تمام سے رشتہ صلہ رحمی کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اور ظاہر یہی قول دوم ہے، احادیث میں مطلقاً رشتہ والوں کے ساتھ صلہ کرنے کا حکم آتا ہے، قرآن مجید میں مطلقاً ذوی القربہ فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتہ میں چونکہ مختلف درجات ہیں، صلہ رحم کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے، یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا، اور ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلیٰ قدر مراتب۔ سب سے پہلا درجہ یہ والدین کا ہے، یہ آپ کئی ہفتے سے سماعت فرما رہے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے میں سب سے پہلا درجہ والدین کا، ماں باپ کا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے نمبر بھائی بہنوں کا، چاچا ماما وغیرہ کا، ہے نا، دادا دادی نانا نانی کا، ان لوگوں کا، اور دیگر رشتہ داروں کا۔ چلیں یہ اتنا آپ نے سماعت فرما لیا، انشاءاللہ مسائل اگلے ہفتے، تاکہ حدیث آیتیں اور یہ مسائل ترتیب سے 3 جز میں بیان ہو جائے، آپ کو سننے میں بھی آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ آپ نے احادیث اتنی سماعت فرما لی کہ موٹے موٹے مسائل آپ کو یوں سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ کن لوگوں سے صلہ رحمی کرنا لازم و ضروری ہے، اور یہ تفاوت ہے، مطلب فرق ہے۔ تو جس طرح رشتوں میں درجہ ہوتا ہے نا، کہ اپنے جو سگے بھائی ہوتے ہیں، اپنے والدین ہوتے ہیں، پھر سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ تو ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ ذی رحم سے نہیں ہوتا ہے، غیر ذی رحم ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ غیر ذی رحم، رحم کا معنی ہوتا ہے، رحم جانتے ہیں نا، ایک تو رحم یہاں رشتہ سے متعلق چل رہا تھا، ایک جو ذی رحم کہتے ہیں اس سے مراد ماں کی جو بچی دانی، عورت کی جو بچی دانی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں رحم۔ ایک رحم سے پیدا ہونے والے جتنے ہیں سب یہ محرم ذی رحم ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جیسے بھائی بہن وغیرہ ہے نا، ہاں یہ سب محرم ذی رحم ہے کہ سب ایک رحم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور محرم تو ہے لیکن ذی رحم نہیں ہے، جیسے ساس سسر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمارے چاچا، بڑے ابا کے بچے وغیرہ، خالہ کے بچے وغیرہ، یہ ایک ذی رحم، ایک رحم سے نہیں ہے۔
کیونکہ وہ اپنی ماں سے ہے، ہم اپنی ماں سے ہے۔ ہاں اس میں دادا نانی کا بھی، دادی اور نانی کا بھی کچھ دخل ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے سب ذوی الارحام، رشتہ دار، ذوی القربہ، چاہے وہ محرم ذی رحم ہو یا محرم غیر ذی رحم ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ ہاں سب سے پہلا نمبر والدین کا، اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں کا، ٹھیک، اور چچا ماموں وغیرہ کا جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دور کے رشتہ دار بھی ہیں اپنے رشتہ دار، تو ان سے بھی صلہ رحمی کرنا ہے۔ بس یہ درجہ بندی کا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کرو اور ان کو چھوڑ دو، نہیں، مقدم اور مؤخر کا صرف یہ فرق ہے، پہلے نمبر دوسرے نمبر کا فرق ہے بس، باقی صلہ رحمی سب سے کرنا ہے، سب سے کرے اور سب سے کرنے کی کوشش کرے، کچھ نہیں تو حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ آپ ان کے پریشانی میں کام نہیں آ سکتے، آپ کی اتنی استطاعت نہیں، تو کم سے کم مسکرا کر مل ہی لیں۔ مسکرا کر ملنا مسلمان کا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر ہم فقط اس پر ہی دھیان دیں اور اس پر غور کریں اور صلہ رحمی کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ میں اپنی زندگی میں آج تک کتنا صلہ رحمی کرتے ہوئے آیا ہوں اور کتنا صلہ رحمی میں نے قطع رحمی کی ہے، تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے نیکوکار ہیں کہ کتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور اپنی روح کے اصلاح کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑھیا اور بہت ہی اہم ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں روحانیت بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں نفس سے مقابلے کی طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔